السلام علیکم ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو میں سدا بہار سپر ہٹ ڈراماز دکھائے جا رہے ہیں جن کو اگر آپ سال 2023 میں بھی یعنی کہ آج بھی دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ایسا لطف دیں گے جیسے آج کے دن کے لیے ہی تو یہ ڈراماز بنائے گئے ہیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز پر وقت ملتی رہیں۔ نمبر 10 پر ہے ڈرامہ سیریل نور جہاں۔ نور جہاں ایک سپر ہٹ فار ایور ڈرامہ ہے۔ ایک سیدھی سادھی معصوم لڑکی کی کہانی میں ٹویسٹ نور کی محبت میں گرفتار سلمان کو اس کا رشتہ دینے کے انکار سے شروع ہوتا ہے۔ کہانی کا ایک اور اہم موڑ سلمان کو انکار کے بعد نور جہاں کی شادی ظہیر سے کروا دینے پر سامنے آتا ہے۔ نور جہاں میں عمر شہزاد ایک امیر سادے کا کردار نبھا رہے ہیں جبکہ عزیکا ڈینیل نور جہاں کے مرکزی کردار میں ایک مظلوم اور زمانے کی ستائی ہوئی دوشیزہ کے روپ میں ناظرین کی ساری ہمدردیاں سمیٹے ہوئے ہیں۔ ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں حسان خان، فرحان علی آغا، ناہید شبیر، ذہین طاہرہ، شہزاد رضا اور دیگر شامل ہیں۔ نمبر 9 پر ہے ڈرامہ سیریل پریزاد۔ پریزاد جو کہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا تھا، یہ ایک سپر ہٹ آل ٹائم سپر ہٹ سیریل ہے۔ اس ڈرامے میں ہمیں ایک کالا ہیرو دیکھنے کو ملا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف یہ کہ لڑکیوں کا آئیڈیل بن گیا بلکہ پریزاد کو لوگوں نے اور لڑکوں نے بھی بہت زیادہ چاہا تھا۔ پریزاد ایک ایسا کیریکٹر تھا جس نے سبھی کو کہیں نہ کہیں خود سے ریلیٹ کرنے پر مجبور کر دیا۔ اس ڈرامے کی کہانی بھی انٹرسٹنگ ہے۔ احمد علی اکبر نے یہ کیریکٹر بہت ہی زیادہ دل سے نبھایا ہے۔ ڈرامہ شروع ہو کر ختم بھی ہو گیا لیکن لوگوں کے دلوں میں زندہ رہ گیا۔ پریزاد کی پوئٹری بھی ایسی ہے جسے سن کر انسان کی طبیعت بھی فریش ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 پر ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل دوبارہ کی۔ دوبارہ معاشرے کی بہت سی دقیانوسی روایات اور خیالات کو چیلنج کرتا ڈرامہ ہے۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی لڑکی کی زندگی کی کہانی پر مبنی ہے جو کم عمری میں اپنی سے بڑی عمر کے شخص کے ساتھ شادی کر کے اپنے شوہر کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ کیسے کپڑے پہننے ہیں، میک اپ کرنا ہے، کہاں جانا، کس سے ملنا، یہ فیصلہ بھی اس کا شوہر کرتا ہے۔ ایسے میں بہت سے خواب اور خواہشیں اس کے دل میں کہیں دفن ہو جاتی ہیں۔ اپنی آدھی زندگی ایسے شخص کے ساتھ گزارنے کے بعد جب مہرو کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ خود پر بیوقی کو طاری نہیں کرتی بلکہ اپنے انداز میں ایک نئے ڈھنگ سے اپنی زندگی کو جینا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی عمر کو لے کر بہت سے ڈبل سٹینڈرڈ ہیں۔ مجھے لگتا تھا کہ ہمارے مذہب میں ایسا کچھ نہیں، کیوں ہم اسے منفی سمجھتے ہیں؟ اگر لڑکی کی عمر لڑکے سے زیادہ ہو تو ہم چونک جاتے ہیں۔ یہی ڈرامے میں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نمبر 7 پر ہے ڈرامہ سیریل دیوانگی۔ دیوانگی ایک سپر ہٹ سیریل ہے۔ ایک جذباتی لڑکے کی داستان جسے ایک سینسٹیو لڑکی سے پیار ہو جاتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی نگین یعنی ہبا بخاری کے گرد گھومتی ہے جس کا تعلق ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے ہے، اور سلطان درانی یعنی دانش تیمور جو ایک امیر تاجر ہے سیاسی پس منظر سے تعلق رکھتا ہے۔ سلطان نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے والدین کو کھو دیا تھا اور تب سے وہ اپنی دادی بی جان یعنی کہ عصمت زیدی کے ساتھ رہتا تھا۔ نگین اپنی بہن نصرت یعنی کہ فائزہ گیلانی، بہنوئی راشد یعنی کہ نور الحسن اور راشد کی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ نگین ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں بس ہوسٹس کے طور پر کام کرتی ہے۔ سلطان کو اس سے پہلی نظر میں محبت ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف سلطان کی کزن نرمین یعنی کہ زویا ناصر جو سلطان سے شادی کرنا چاہتی ہے، نگین کے خلاف منصوبے بناتی رہتی ہے۔ نمبر 6 پر ہے ڈرامہ سیریل خانی۔ خانی ایک بیسٹ ہارٹ ٹچنگ ڈرامہ ہے جس کا پریمیئر 2017 کو جیو انٹرٹینمنٹ پر ہوا۔ ڈرامے کو فیمس رائٹر اسما نبیل نے لکھا ہے۔ اس میں فیروز خان، میر ہادی، ثنا جاوید نے صنم علی خان کا کردار ادا کیا۔ ڈرامے کی کہانی کا آغاز صنم خان یعنی کہ ثنا جاوید سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ خانی کا جڑواں بھائی سارم سیاستدان کے بگڑے ہوئے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہیں پر انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن خانی اس وقت بھی ڈٹی رہتی ہے
جب اس کے پیرنٹس اس صورتحال میں ٹگمگاتے ہیں، وہ جیل میں ہادی سے ملنے جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ وہ اس سے ڈرے گی نہیں۔ خانی کو دیکھ کر میر ہادی کو اس سے پیار ہو جاتا ہے، پر خانی کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکے سے بدلہ لینا ہے۔ ڈرامہ سیریل عہد وفا۔ عہد وفا ایک ملٹری ڈرامہ ہے جسے مومنہ درانی نے لکھا ہے۔ اس کی کہانی 4 دوستوں کے درمیان گھومتی ہے۔ اس ڈرامے میں احد رضا میر، عثمان خالد بٹ، وہاج علی، احمد علی اکبر، علیزِ شاہ اور سارہ نور عباس شامل ہیں۔ ڈرامہ عہد وفا میں 4 دوست امید کے کرنے لیے کالج میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ اچھی یادیں، کچھ مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں مختلف چیلنجز آتے ہیں جہاں ان کی دوستی میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ پھر کچھ تو اپنی محنت اور لگن سے آگے جاتے ہیں اور کچھ اپنے آباء و اجداد کی اثر رسوخ سے عہدہ حاصل کرتے ہیں۔ آخر میں وہ چاروں پھر سے مل جاتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ ڈرامے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دوستی ایک اٹوٹ بندھن ہے، تو محب وطنی ہمارا فرض ہے۔ نمبر 4 پر ڈرامہ سیریل سنگ ماہ۔ سنگ ماہ کی کہانی آل اوور سیڈ اور ایموشنل ہے، خاص طور پر ڈرامے کے ڈائلاگز، جن میں ایک بے حد وائرل ہوا تھا اور وہ تھا، او پروردگار تیرے حلم نے تجھے پکارا۔ خودکشی اگر حرام نہ ہوتی اور آخرت کا خسارہ بھی نہ ہوتا تو حلمن گردن میں پھندا ڈال کر جھول جاتا، خود کو مار دیتا، کھوپڑی میں سیسا اتار لیتا، اپنے لب سی جاتا اور زہر کا پیالہ پی جاتا۔ اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر نظر دوڑائیں تو بظاہر یہی نظر آتا ہے کہ حلمند خان کے کیریکٹر میں عاطف اسلم کی انٹری نے سبھی کے دل جیت لیے ہیں۔ جہاں ایک طرف سنگر عاطف اسلم سنگ ماہ میں ڈیبیو کر رہے ہیں تو وہیں اس ڈرامے کی دیگر کاسٹ میں ثانیہ سعید، سامیہ ممتاز، نعمان اعجاز اور ان کے بیٹے زاویار اعجاز اور میکال ذوالفقار شامل ہیں۔ سنگ مرمر کی طرح سنگ ماہ کی کہانی بھی پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی فرسودہ روایات اور رسم و رواج کے گرد گھومتی ہے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل رانجھا رانجھا کردی۔ رانجھا رانجھا کردی ایک بیسٹ سپر ہٹ لو سٹوری ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک خاکروب گھرانے کی ہے، مگر مختلف سوچ رکھنے والی ان کی لڑکی نور بانو کی، جو اپنے خاندانی پیشے سے اکتائی ہوتی ہے اور اپنے لیے ایک منفرد زندگی کی خواہش رکھتی ہے۔ نور بانو عرف نوری کا کیریکٹر اقرا عزیز نے کیا ہے۔ اس ڈرامے میں ذہنی طور پر کمزور بھولا کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا، عوام میں بے حد مقبول ہوا۔ ڈرامے کی سب سے خاص بات اس کی منفرد کہانی اور ایکٹرز کی بہترین ایکٹنگ تھی۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی دل خراش بھی ہے۔ جھونپڑی کا کونا کونا غربت اور بے بسی کو ظاہر کرتا ہے۔ اماں جنتے کو ایک غریب مگر سچا ہمدرد دکھایا گیا، جس نے آخر دم تک نوری سے خونی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی اپنا انسانیت کا رشتہ نبھایا، اور پھر اس طرح سے زندگی بڑھتی رہی۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل میرے ہم سفر کی۔ میرے ہم سفر جتنا رومانٹک سیریل دیکھ کر آپ کو ہسبینڈ اور وائف کی محبت کا اندازہ ہوگا۔ ڈرامے میں ذوالقرنین سعید اور ہانیہ عامر کا کیریکٹر ہے۔ دونوں کزنز ہوتے ہیں۔ ہانیہ کی شادی کہیں اور ہوتی ہے جہاں وہ ڈیزرو نہیں کرتی، لیکن پھر وہ اپنی محبت کا یقین دلا کر اس سے شادی کرتا ہے۔ شادی کے بعد اس کی فیملی دونوں کو الگ کرنا چاہتی ہے، خاص طور پر ہانیہ یعنی حالہ کی ساس، لیکن وہ بڑی ہمت سے ان سب کا مقابلہ کرتی ہے۔ ابھی یہ ڈرامہ جاری ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ان کے رومانٹک مومنٹس چل رہے ہیں۔ نمبر 1 پر ہے ڈرامہ سیریل خدا اور محبت کا سیزن 3۔ خدا اور محبت ایک سپر ہٹ بلاک بسٹر سیریل تھی۔ اس میں بہت سارے فلاز ہونے کے باوجود بھی لوگوں نے ڈرامے کو بہت امپورٹنس بھی دی اور دیکھا بھی خوب۔ خدا اور محبت کو نہ صرف پاکستان میں پسند کیا گیا بلکہ سرحد پار بھی اس ڈرامے کی دھوم سنی گئی۔ خدا اور محبت سیزن 3 کے لکھاری بھی ہاشم ندیم ہی ہیں۔ اسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے ڈائریکٹ کیا۔ کہانی کے مین لیڈز اقرا عزیز اور فیروز خان تھے۔ کہانی فرحاد کی ہے، جو زندگی میں کسی چیز کے لیے سنجیدہ نہیں تھا، لیکن اسے جب محبت ہوئی تو وہ سب کچھ بھول کر محبت پانے کے لیے نکل پڑا۔ اسے خدا کی محبت نصیب ہو گئی۔ یہ ماہی کی کہانی تھی۔ اس نے فرحاد کی محبت کو سراہا ضرور، لیکن اماں ابا کی مرضی کے سامنے سر جھکا دیا۔ وہ کبھی بھی ان کا سر جھکانا نہیں چاہتی تھی۔ ڈرامے کے آخر میں ہیرو ہیروئن دونوں ہی ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی اس وقت بہت ایموشنل ٹرن لیتی ہے، اسی وجہ سے لوگ روئے بھی بہت
और ड्रामे को बहुत ज़्यादा पसंद भी किया।